بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من اللہ شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین وقال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کا تذکرہ ہم نے تفصیل سے کیا کہ کیا حالات بنے تھے اور کیا اسباب بنے تھے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ عطا فرمایا اور مکہ کس انداز میں فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز مکہ میں قیام کیا اور وہاں ٹھہرنے کے بعد اس بات کا بھی تفصیل سے تذکرہ کیا گیا تھا کہ حدود حرم اثر نو منصب فرمائے، اس کے کھمبے اور اطراف کے بتوں کو توڑنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے کر لینے کے بعد اکثر قبائل عرب نے سپر ڈال دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ البتہ چند قبائل ایسے تھے جو اپنی اکڑ پر باقی تھے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے پیچ و تاب کھا رہے تھے اور کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کی دعوت کو روکا جائے، جن میں حوازن اور قبیلہ ثقیف اور قبیلہ مضر، قبیلہ جشم اور سعد ابن بکر کے قبائل تھے، یہ پیش تھے۔ یہ سارے کے سارے قبائل مالک بن عوف کی قیادت میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ مالک بن عوف ایک نوجوان سپہ سالار تھا، 20,000 کا لشکر اس نے جمع کیا اور مالک بن عوف نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہر آدمی اپنے عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے مویشیوں اور جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے گا، پیچھے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھے اور ان کے پیچھے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو رکھے، تاکہ کسی کے ذہن میں مقابلے کے وقت، حضور کے مقابلے کے وقت بھاگنے کی کوئی سوچ بھی نہ آ پائے اور ہر آدمی جی جان کے ساتھ اور جان توڑ کر مقابلہ کرے۔ اس زمانے میں انہی کے قبیلے کا ایک آدمی تھا جو بہت پرانا سپہ سالار تھا، بہت تجربے کار اور بہت ہی ماہر سپاہی تھا، جس کا نام درید آتا ہے۔ اس نے ان ساری کی ساری تیاریوں کو دیکھا اور عورتوں اور بچوں کی آوازوں اور جانوروں کی آوازوں کو سنا، تو اس نے مالک بن عوف کو بلا کر کہا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگ بہت زیادہ تندہی سے لڑیں اور بہت جی جان سے مقابلہ کریں۔ درید نے کہا کہ جب شکست ہوتی ہے تو پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون ہے، پھر آدمی اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ میری رائے ہے کہ ان ساری چیزوں کو واپس لوٹاؤ، اگر تم جیت گئے تو یہ چیزیں تمہاری پھر سے ہوں گی، اور اگر تم ہار گئے تو کم از کم تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے اور تمہارا مال تو محفوظ رہے گا۔ مالک بن عوف لیکن یہ چاہتا تھا کہ اس ساری لڑائی میں وہ کریڈٹ پورا اپنے سر پر لے، کسی کا بھی مشورہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے صاف کہہ دیا یا تو میری بات مانو یا پھر میں خودکشی کر لوں گا اور تمہیں کیا کرنا ہے پھر تم دیکھو۔ لوگوں نے درید کی بات کا رد کیا اور کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں کے ذریعے سے اطلاع مل چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک معرکہ گرم کیا جا رہا ہے، اور قبیلہ ثقیف و حوازن اور طائف والے اور اس کے اطراف والے ایک بڑا لشکر جو 20,000 کے افراد پر مشتمل ہے تیار کر چکے ہیں۔ مالک بن عوف اپنا لشکر لے کر حنین کی طرف بڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
19 روز مکہ میں قیام کر کے فتح مکہ کے بعد 6 شوال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کی فوج کے ساتھ حنین کی طرف بڑھے۔ عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر متعین کیا اور حنین کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا۔ راستے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک درخت تھا ذات انواد جسے کہتے تھے۔ مشرکین جاہلیت کے زمانے میں اس درخت پر تلواریں لٹکاتے تھے اور اس کے ساتھ ان کے عقیدے تھے کہ اس پر تلواریں لٹکانے سے کامیابی ملتی ہے، فتح ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب اس سے گزر رہے تھے تو جو کچے ایمان والے تھے، نئے ایمان والے تھے، انہوں نے حضور سے بیجا کا ایک مطالبہ کر دیا اور بات کہہ دی کہ حضور جیسے ان مشرکوں کا یہ ذات انوات نامی درخت ہے جس پر وہ تلواریں لٹکاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی درخت بنا دیجئے اور متعین کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے وہی بات کی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ جب وہ فرعون کو غرق ہونے کے بعد جب آگے نکلے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ بت کی عبادت کر رہے ہیں تو کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دے جیسا ان کا بت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سخت سرزنش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کر جا رہے تھے، چونکہ یہ وہ موقع تھا جس میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا لشکر جمع ہوا تھا کہ 12,000 کی تعداد صحابہ کرام کی تھی۔ 10,000 تو وہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آئے تھے اور 2,000 یہاں سے شامل ہو گئے تھے۔ لہذا کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ آج ہم لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ بس یہی بات اللہ کو بھی پسند نہیں آئی اور حضور کو بھی پسند نہیں آئی۔ 10 شوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگل اور بدھ کے درمیانی رات حنین کے قریب پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو وہاں حنین کے قریب رکایا۔ ادھر عوف بن مالک بھی اپنے لشکر کو حضور سے پہلے ہی حنین کے پاس لا چکا تھا اور اس نے یہ زبردست نظام بنایا تھا کہ جو گھاٹی کے راستے تھے جہاں دو طرف سے پہاڑ ہوا کرتے تھے اور جہاں درے تھے اور جو پوشیدہ جگہیں تھیں وہاں اس نے اپنے سارے لشکر کو چھپا کر تیر اندازوں کو چھپا کر بٹھا دیا اور ان کو حکم دیا کہ جب یہاں سے محمد اپنے لشکر کے ساتھ گزریں گے تو اچانک دھاوا بول دینا اور اچانک ہلہ بول دینا، جس سے یہ لوگ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے اور دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس چال سے اور مسلمان بھی اس کی اس چال سے بالکل بے خبر تھے، ناواقف تھے۔ حضور نے رات یہاں قیام کیا اور سحر کے وقت صحابہ کرام اور لشکر کی ترتیب دی، صحابہ کو لشکر کے ساتھ ترتیب میں لایا اور کہا کہ بس اب اس ترتیب سے حنین کے میدان میں اترنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب صبح ہوئی تو اسی غفلت میں کہ اب وہ نیچے اتریں گے تو سامنے مقابل میں کوئی لشکر ملے گا اور اس سے بالکل لاپرواہ کے اطراف ان کے لیے ایک شکنجہ کسا ہوا ہے، صحابہ اس وادی کے اندر اتر رہے تھے، گھاٹی کے راستے سے، دروں کے راستے سے اچانک ان کے اوپر حملہ ہوا، تیر چلنے شروع ہوئے اور لگاتار تیر چلتے چلتے پھر اچانک سامنے سے ایک دستے نے آ کر جو ان کے اوپر اچانک ہلہ بولا اور دھاوا بولا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان بھگدڑ مچ گئی اور سارے کے سارے صحابہ کرام اس بھگدڑ کی تاب نہ لا سکے، اوپر سے تیروں کا میہ برس رہا تھا اور حملہ اچانک ہو گیا تھا۔ اس خوف اور بھگدڑ کے عالم میں صحابہ پلٹے اور بھاگنا شروع ہو گئے۔ ابو سفیان اس منظر کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو بھاگ رہے ہیں سمندر کے پاس ہی جا کر رکیں گے، اس سے پہلے تو نہیں رک سکتے۔ بعض منافقین تھے جن کے زبانوں سے اس وقت نکل گیا کہ یہ دیکھو اب محمد کا جادو تو ختم ہو گیا ہے، یہاں ان کا جادو نہیں چل رہا ہے۔ ایک ذات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی جگہ پر ثابت قدمی کے ساتھ جمی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس خچر پر سوار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مستقل دشمنوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے اور دشمنوں کی طرف آگے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت حضور کے پاس صرف حضور کے حفاظت اور حضور کے اطراف میں 12 لوگ بچے تھے، باقی سارے صحابہ کرام دوڑتے ہوئے نکلتے چلے جا رہے تھے۔
حضور کا عالم یہ تھا کہ حضور اپنی پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کی طرف آگے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام ابو سفیان اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر کھینچ رہے تھے کہ کہیں ان دشمنوں کے نرغے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس وقت جملے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ بات جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس تم بلند آواز والے ہو، آواز لگاؤ صحابہ کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے آواز لگائی صحابہ کو کہ اے درخت والوں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اے بیعت رضوان والوں، اے انصاریوں، اے مہاجریوں، بس یہ آواز تھی کہ یہ دیکھو حضور تمہارے کو بلا رہے ہیں۔ بس یہ آواز تھی کہ انصار اور مہاجرین اور صحابہ کرام کو ایک ہوش آیا، اور پھر سے وہ پلٹے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہوئے، اور انہوں نے پلٹ کر پھر جو وار کیا گھمسان کا رن پڑا، زوردار لڑائی شروع ہوئی۔ جو پلٹے تھے، جتنی تیزی سے پلٹے تھے اور بھاگے تھے، اتنی ہی تیزی سے پلٹ کر پھر واپس آئے اور پھر سے لڑائی میں شامل ہوئے۔ اب جب دونوں طرف سے زبردست گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اب چولہا گرم ہو چکا ہے۔ پھر حضور نے اپنی مٹھی بھر مٹی لی اور اس کو دشمن کی طرف پھینکا، یہ کہتے ہوئے شاہت الوجوہ، اللہ ان چہروں کو ناکام کرے۔ بس یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک ایک مقابل کے دشمن کے ایک ایک فرد کی آنکھ میں وہ مٹی گئی، اور بس چند ہی ساعتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ 70 سے زائد دشمنوں کو اس میں قتل کیا گیا، اور بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا، اور اسی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا تھا، اسی منظر کو جو پاؤں اکھڑ گئے تھے صحابہ کے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو حنین کا دن بھی جب تمہیں تمہاری کثرت پر بڑا فخر ہونے لگا تھا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر اللہ کے مقابل میں وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور پھر زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اس کی وسعتوں کے بعد، پھر پلٹ کر تم دوڑنے لگے اور بھاگنے لگے، پھر اللہ نے تم پر سکینہ اتاری اور ایسے لشکر سے مدد کی جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی ان کا بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی تھی۔ ایک صحابی فرماتے میں نے دیکھا ایک سیاہ چادر ہے جو اوپر سے اترتی ہوئی آ رہی ہے، وہ زمین پہ گری اور اس کے اندر سے چوٹیوں جیسی چیزیں تھیں جو بکھرتی چلی گئیں۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہی تھے جو ہماری مدد کے لیے آئے تھے۔ ان یعنی ثقفی اور حوازن کے قبائل کو جب شکست ہوئی دوڑے تو انہوں نے مال، اپنے بچے، اپنے عورتیں بڑی تعداد میں چھوڑ دی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 طرف دوڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی طرف جو ان کا گروہ بھاگا تھا، حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے تعاقب میں بھیجایا۔ نخلا کی طرف ایک ان کا گروہ بھاگا تھا، اللہ کے نبی نے ایک جماعت کو ان کے تعاقب کے لیے بھیجایا، اور باقی کے جو لوگ بھاگے تھے وہ طائف کی طرف بھاگے تھے۔ حنین کی وادی میں یہ لڑائی ہوئی تھی، اور آگے طائف تھا جو مکہ سے 80 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہ لوگ سیدھے طائف بھاگے اور وہاں انہوں نے جا کر پناہ لی تھی۔ مالک بن عوف بھی ادھر ہی بھاگا تھا، لہذا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، لیکن اس سے پہلے یہاں جتنا مال غنیمت آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے مال غنیمت کو جمع کروایا، اور یہ بہت بڑی تعداد میں آنے والا مال غنیمت تھا جو مسلمانوں کو یہاں ملا تھا۔ اس کا اندازہ ہم اس تعداد سے لگا سکتے ہیں جو روایتوں میں ملتی ہے کہ 6000 قیدی ملے تھے، 24,000 اونٹ ملے تھے، اور 40,000 سے زائد بکریاں ملی تھیں، اور 4,000 اوقیہ چاندی یعنی 1,60,000 مسقال دیا درہم، اور آج کے اعتبار سے اگر کہیں تو 6 کنٹل کے قریب چاندی ملی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے مال غنیمت کو جمع کروایا، اور وہیں سے لیفٹ کی طرف کٹتا ہوا ایک راستہ تھا جعرانہ، وہاں پر ایک مقام کا نام تھا جعرانہ، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو
محفوظ کروایا کچھ صحابہ کے ساتھ، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے جہاں یہ لوگ چھپے تھے۔ اب یہاں طائف چونکہ ایک مضبوط قلعہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، اور طائف والے اندر بند ہوئے، اور زبردست قسم کی پتھر بازی اور تیریں پھینکنا انہوں نے اوپر سے شروع کیا۔ صحابہ کے لیے کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا۔ ایک صحابی تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بت کو توڑنے کے لیے اور قبیلے کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے وہاں سے منجنیق اور دبابے لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منجنیق لگانے کا حکم دیا، دبابے لگانے کا حکم دیا، لیکن ساری کوششیں باوجود اتنی محنت کے ناکام جا رہی تھی، رائے گاہ جا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محاصرہ بھی طویل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ 40 دن تک طائف کا محاصرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی طرح یہ قلعہ قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو حضور نے ایک آرڈر یہ دیا، ایک جنگی چال یہ چلی کہ طائف آج بھی انگوروں کے معاملے میں مشہور ہے بہت زیادہ۔ طائف کے اطراف انگور کے بڑے باغات اس زمانے میں ہوتے تھے، اور آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ انگوروں کے جو درخت تھے اور بیلیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیتیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ طائف والوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور آپ کو قرابت کی رشتہ داری، اس طرح کا کام نہ کریں کہ یہ نہ جلائیں۔ حضور نے اس رشتہ داری کی بنیاد پر اور ان کے اس درخواست پر ان درختوں کو جلانے سے روک دیا۔ پھر حضور نے ایک اور جنگی تدبیر یہ کی کہ ایک پرچہ آویزہ کیا طائف کے قلعے کے اوپر کہ جتنے غلام طائف کے اندر ہیں وہ اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ اس اعلان کو سن کر ایک بڑی تعداد غلاموں کی 15، 20، 25 غلام تھے جو اندر سے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی، اور اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس سب کوششوں کے باوجود یہ محاصرہ طویل ہوتا چلا جا رہا تھا، اور طائف والوں کی طرف سے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور اطلاعیں بھی جاسوسوں کے ذریعے سے حضور کو مل رہی تھی کہ طائف والوں نے اتنا غلہ جمع کر رکھا ہے کہ سال بھر بھی اگر آپ ان کا محاصرہ کریں گے تو ان کے لیے کم نہیں ہوگا۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے جو حضور کو پیش کیا جا رہا تھا، اچانک کسی مرغ نے اس کے اندر چونچ ماری اور وہ پیالہ گر گیا۔ حضور نے اپنا یہ خواب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ شاید حضور اس کا مطلب یہ ہو کہ طائف کی فتح ابھی آپ کو نہ ملنے والی ہو، اس کا کچھ وقت اور ہو۔ حضور نے حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اچھے صلاح کار تھے ان سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور لومڑی اپنے بل میں اور اپنی گھاٹ میں جا کر گھس چکی ہے باہر، اب یہ اگر آپ محاصرہ کریں گے تو اس کو پکڑ ہی لیں گے، اور اگر محاصرہ اٹھا دیں گے تو نقصان کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اب اندر سے باہر نکل کر لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ بھائی ہمیں واپسی کرنا ہے، محاصرہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ تھے جو جذباتی تھے، جوشیلے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ بس اس کو فتح کر کے ہی ہم جاتے ہیں اور اس کو ایسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے کل ہم مقابلہ کریں۔ دوسرے دن مقابلہ ہوا لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو پھر حضور نے شام میں اعلان کیا کہ ہم اب واپس جانتے ہیں، لہذا ہم محاصرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضور وہاں سے چل کر پھر جعرانہ آئے، اور جعرانہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام کیا۔ اس طرح کل 50 دن مال غنیمت کو مل کر ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ابھی تک کوئی تقسیم عمل میں نہیں لائی تھی، بس صرف نیت یہ تھی حضور کی، جس کو حضور نے کہا بھی کہ یہ حوازن کے قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آ جائیں تو حضور سے معافی مانگ لیں تو حضور ان کو سارا مال واپس کر دیں۔ لیکن یہ لوگ 50 دن گزرنے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ 10 دن حضور نے جعرانہ میں گزار دیے، تو پھر بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا اس مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے جو اسلام لانے والے تھے اور جو سردار تھے ان کے تالیف قلب کے لیے زیادہ زیادہ ان کو دینا شروع کیا، جس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کو اکیلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ دیے تھے۔
اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا یزید بھی میرے ساتھ ہے، حضور نے اسے بھی 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ دیے۔ اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا معاویہ بھی میرے ساتھ میں ہے، حضور نے انہیں بھی 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد حکیم بن حزام بھی ایک سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 200 اونٹ دیے۔ صفوان بن امیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 100 پھر 100 اور پھر 100 اس طرح 300 اونٹ دیے۔ ایسے ہی حارث بن کلدہ تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگوں میں تقسیم سے فارغ ہوئے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اندازہ لگاؤ ایک ایک آدمی کے حصے میں کتنا مال آیا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا تو اندازہ یہ تھا کہ ایک ایسا فوجی جس کے پاس اس کی اپنی سواری نہیں تھی، اس کو 4 اونٹ اور 100 بکریاں اس کے حصے میں آئی ہیں، اور ایسا فوجی جس کے پاس 4 اونٹ اور 10 بکریاں 100 بکریاں اس کے ساتھ آئیں، اور ایسا اونٹ جس کے پاس معاف کرنا ایسا فوجی جس کے پاس اپنی سواری اور اونٹ اور گھوڑے ہوں، ان کو ایسے شہ سواروں کو 12 اونٹ اور 200 کے قریب بکریاں 120 بکریاں آئی ہیں، کہ ایسے فوجی جو پیادہ تھے ان کو جو ہے 100 کے قریب آئیں، اور جو سوار تھے ان کو اونٹ اور بکریوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ملی۔ بہرحال یہ ایک بڑی تقسیم تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس تقسیم میں اللہ کے نبی نے مہاجرین کو زیادہ سے زیادہ دیا، اور جو قریب قریب اسلام لانے والے مکہ کے سردار تھے، جس کے میں نے ابھی بتایا بھی کہ ان کو اتنی بڑی وافر مقدار میں ان کو دیا، اور انصار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم یا بہت ہی کم دیا۔ اس پر انصار کے لوگوں کے درمیان چمگوئیاں شروع ہو گئیں، انصار کے درمیان باتیں شروع ہوئیں کہ دیکھو ہر وقت بلاوے کے وقت اور حنین کی لڑائی کے وقت بھی ہم کو بلایا گیا، سب سے آگے ہم رہے، ہماری جانیں گئیں، اور ہم نے سارے کام کیے اور ہم کو نہیں دیا جا رہا، اور ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو مکہ والے ہیں اور قریبی لوگ ہیں۔ کسی طرح یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور ان سے پوچھا، جو انصار کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہماری قوم کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا تمہاری کیا بات ہے؟ حضرت سعد نے کہا حضور میں بھی ایک قوم کا فرد ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار کو ایک جگہ جمع کرو۔ سارے انصار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع کیا، پھر ان سے کہا کہ اے انصار، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے، اللہ نے تم کو میرے ذریعے ہدایت دی، تم لوگ آپس میں منتشر تھے، اللہ نے مجھے ذریعے تم لوگوں کو جمع کیا، تم لوگ بے دین تھے، اللہ نے ایک دین سے تمہیں نوازا، ایک نبی سے تمہیں نوازا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ حضور نے کہا کہ انصار تم بھی اس کے جواب میں کچھ کہو، وہ خاموش رہے۔ پھر حضور نے کہا تم بھی اس کے جواب میں کچھ کہو، صحابہ خاموش رہے۔ حضور نے کہا کہ اگر تم اس کے جواب میں یہ کہتے تو بالکل یہ سچ تھا کہ تم مجھ سے کہو کہ محمد تم کو کوئی مدد دینے والا نہیں تھا، ہم نے تمہیں مدد دی، تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، ہم تمہارے یار و مددگار بنے، کوئی تمہیں ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا، ہم تمہیں ٹھکانہ دینے والے بنے، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، تمہاری جان مال کی حفاظت کی۔ سارے صحابہ خاموشی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ مال ان لوگوں کو ان کے تالیف قلب کے لیے دیا ہے، اور ان لوگوں کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے دیا ہے، اور تمہارے ساتھ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں اس بات پر راضی نہ ہو جاؤ کہ لوگ تو مال جانور اور مویشی لے کر جائیں، اور تم اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ خدا کی قسم سارے لوگ اگر ایک راستے پر چلیں گے اور انصار ایک راستے پر چلیں گے تو محمد اس راستے پر چلے گا جس پر انصار چلتے ہیں، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں کا ایک فرد ہوتا۔ لوگ تو باہر کا کپڑا ہے، انصار تو اندر کا کپڑا ہے، تمہارے ساتھ جینا ہے، تمہارے ساتھ مرنا ہے، تم میرے ساتھ اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ سارے لوگ مال و دولت لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ نبی کو لے کر جاؤ۔ سارے انصار صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کے داڑیاں تر ہو گئیں آنسوؤں سے، اور سب کہنے لگے کہ بس ہمیں اس تجارت پر ہم راضی ہیں، اور اس تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ لوگ مال و دولت لے کر جائیں اور ہم حضور کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہاں پر
وفد حوازن جو تھا، جن کا یہ غنیمت تقسیم ہوئی تھی، یہ لوگ اب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر انہوں نے اپنے شاعر کو آگے کیا اور اس نے قصیدے پڑھے حضور کی شان میں۔ انہوں نے کہا کہ حضور، یہی علاقے ہیں جہاں پر آپ کا بچپن گزرا ہے، یہی بنو سعد کے علاقے ہیں جہاں پر آپ نے دودھ پیا، یہاں کی عورتوں نے آپ کو چمٹایا، آپ کا لاڑ کیا، آپ کو دیکھا۔ اگر ہم کسی اور بادشاہ کے پاس جاتے تو یقیناً وہ بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں کرم کا معاملہ کرتا، تو آپ تو سب سے زیادہ کرم کرنے والے ہیں، لہذا کچھ آپ ہمارے لیے سہولت دے دیں، ہمارا مال اور قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ حضور نے کہا کہ اسی نیت سے تو میں نے 50 دن تمہارا انتظار کیا، لیکن تم نہیں آئے، اب میں نے تقسیم کر دیا تو تم آئے ہو، تو اب دو میں سے ایک چیز پر راضی ہو جاؤ، یا تو مال لے لو یا تو قیدی لے لو۔ انہوں نے کہا کہ حضور، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، ہمارے قیدی ہمیں واپس چاہیے۔ حضور نے کہا کہ میرے اور میرے خاندان کے جتنے قیدی حصے میں آئے ہیں وہ تو تمہیں میں دیتا ہی ہوں، لیکن عام مسلمانوں سے مجھے مشورہ کرنا پڑے گا، لہٰذا انہیں ترکیب بتائی کہ کل جب ظہر کی نماز میں آؤں گا تو تم اس وقت آنا اور اپنا مطالبہ میرے سامنے رکھنا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ظہر کی نماز میں۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ تم ان کے قیدی واپس کر دو، اور سب سے رائے لی، کچھ نے کہا ہاں، کچھ نے کہا نہ۔ پھر حضور نے کہا کہ ایسے نہیں کہ مجمع میں آدمی دل کی بات نہیں کہہ پاتا، لہذا حضور نے ان کے سرداروں کے اوپر رائے ڈالی کہ تم اپنے سرداروں سے کھل کر بات کہو، قیدیاں واپس کر دو، اگر خود سے کوئی کر دے تو اچھی بات، نہ کرنا چاہتا ہے تو ہم سے آئندہ جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے حصہ لے لیا۔ اکثر صحابہ نے خود ہی سے واپس کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر۔ انہی آنے والوں اور قیدیوں میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جو حضور کی رضائی بہن تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں حضور کی رضائی بہن ہوں۔ ان کے ہاتھ پر ایک نشان تھا، انہوں نے آ کر حضور کو کہا کہ حضور، یہ نشان یاد ہے، آپ نے مجھے کاٹا تھا، وہ نشان آج تک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بہت پہچانا، بڑی شفقت کے ساتھ اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، اس پر بٹھایا اور ان سے بہن بہن کہتے ہوئے ان کا اکرام کیا۔ ان سے کہا چاہو تو آپ ہمارے ساتھ رہو، یا چاہو تو ہم آپ کے قبیلے میں آپ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لوٹائیں۔ انہوں نے اسلام بھی لایا اور کہا کہ میں اپنے قبیلے جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اور خادم دے کر، 6 خادم ان کے ہاتھ میں دے کر، ان کو بہت کچھ چیزوں سے نواز کر ان کو واپس کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے جعرانہ ہی سے پھر عمرے کی نیت کی اور عمرے کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے۔ عام طور پر حاجی جو جعرانہ سے عمرہ کرتے ہیں وہ اسی سنت کے حصول کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ حضور یہاں سے جعرانہ سے مکہ گئے، عمرہ کیا، عتاب ابن اسید کو وہاں کا گورنر مستقل متعین کیا، واپس آئے اور 24 ذی قعدہ کو یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے اور مدینہ واپس ہوئے۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کی باندی تھی، اور مقوقس نے، جو اسکندریہ اور مصر کا بادشاہ تھا، اس نے حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ان کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک لڑکی کی ولادت ہوئی جن کا نام ابراہیم تھا، جن کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، کچھ مہینوں وہ زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا تو سورج گرہن اس دن ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سورج اور چاند کسی کی موت اور حیات پر گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم کو دیکھ کر حضور نے کہا تھا کہ ان بفراقک لمحزونین یا ابراہیم، اے ابراہیم، تیرے جدائی میں ہم غمزدہ ہیں اور غمگین ہیں۔ یہ حضور کی گویا ایک آخری اولاد تھی، نرینہ اولاد، جو انتقال کر گئی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ گزرا اور محرم کا مہینہ آیا اور سن 9 ہجری شروع ہوئی، تو اس کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اب سارے عرب پر اپنا کنٹرول کر لیا تھا اور چاروں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بالادستی قائم ہو چکی تھی، حضور نے چاہا کہ اب جہاں جہاں حضور کا نظام چل رہا ہے وہاں کا نظام مضبوط ہو، وہاں کی ضروریات، وہاں کے پورے انتظامات بھی دیکھے جائیں اور وہ صحیح انداز میں چلیں جیسے حضور کی منشا ہے۔
اور ہر ایک کو انصاف ملے، ہر آدمی مظلوم کو ظلم سے نجات ملے، اور ہر آدمی چین سکون کی زندگی گزارے۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں جو لوگ رہے تھے وہ ایسے علاقوں کا نظام سنبھالیں تاکہ وہ حضور کے واقعی جانشین بنے اور واقعی حضور کے نائب بنے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں وہاں کے جو والی تھے بازان، جب تک وہ زندہ تھے ان کو ہی امیر رہنے دیا، بعد میں ان کے بیٹے شہر کو رہنے دیا، لیکن ان کی بھی جلدی موت ہو گئی، انتقال ہوا۔ تو حضور نے پھر حضرت خالد بن سعید ابن العاص کو صنعاء کا گورنر بنا کر بھیجا، ایسے ہی زیاد ابن لبید کو حضرموت کی طرف بھیجا، ایسے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدن کی طرف بھیجا، ایسے ہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے شمالی جانب بھیجا، شہر جند کی طرف، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے جنوبی جانب بھیجا، اور ابو سفیان کو نجران کا گورنر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے قاضی کے طور پر بھیجا، اور وہاں پر ان کو قاضی کے طور پر تقرر کیا۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کا ایک اجتماعی نظام عاملین زکوٰۃ کے طور پر بنایا، اور ہر قبیلے کے پاس الگ الگ قاصد زکوٰۃ کے اعتبار سے بھیجے۔ بہت کچھ واقعات اس سلسلے میں پیش آئے، اب ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور وہ ساری تفصیلات کہ کس قبیلے کی طرف کون سے صحابی زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل بن کر گئے تھے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی سال سریہ عیینہ ابن حصن فزاری پیش آیا، جو بنو تمیم کی طرف بھیجا گیا ایک سریہ تھا، اور ان کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت عیینہ ابن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو تمیم حضور کی خدمت میں آئے تھے، اور آنے کے بعد حضور گھر میں تھے تو زور زور سے انہوں نے آوازیں دی تھی کہ حضور باہر نکلیے، باہر نکلیے۔ اسی پر قرآن پاک اترا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو باہر سے زور زور سے آوازیں دیتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، عقل نہیں ہے ان کو، اور نبی کے سامنے آوازیں پست رکھا کرو کہیں تمہارے ایمان ضائع نہ ہو جائے، عمل ضائع نہ ہو جائے۔ بنو تمیم نے حضور سے مقابلے کی بات کی تھی کہ شاعری میں اور تقریر میں ہمارے سے مقابلہ ہو۔ بنو تمیم نے اپنا شاعر پیش کیا، حضور نے ثابت بن شماس کو اپنے شاعر کے اپنے خطیب کے طور پر پیش کیا، انہوں نے اپنا شاعر پیش کیا، تو حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو ان کے مقابل میں کھڑا کیا، اور بنو تمیم کے سردار نے ہی خود کہا کہ تمہارا شاعر اور تمہارا خطیب ہمارے شاعر و خطیب سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ایک اور سریہ اسی لائن کا وصولی زکوٰۃ کا ایک مشہور واقعہ پیش آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور بیان کروں، کیونکہ اس زمانے میں کس طرح شیطان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان، رشتوں میں دراڑیں اور تعلقات میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق کی طرف بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنو المصطلق کی طرف جا رہے تھے تو بنو المصطلق کو اطلاع ملی کہ حضور کا قاصد زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کا قاصد ہے اور حضور کا نمائندہ ہے، لہذا اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ لہذا وہ پورے کے پورے گاؤں سے باہر استقبال کے لیے نکلے، اور ادھر شیطان نے آ کر یا کسی منافق نے آ کر حضرت ولید بن عقبہ سے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ وہ بنو المصطلق سے زکوٰۃ لینے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ سارا کا سارا قبیلہ تمہیں مارنے کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے، لہذا یہیں سے واپس جاؤ۔ وہ قریب تک آئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی پورا کا پورا قبیلہ باہر کھڑا ہوا ہے، لیکن ان کے ذہن میں چونکہ یہ بات ایک نے ڈال دی تھی شیطان اور منافق نے کہ یہ مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ وہیں سے واپس آ گئے۔ حضور سے کہا کہ بنو المصطلق آپ کے قاصد کو مارنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مدینہ میں کوہرام مچا، یعنی ہڑبھنگ ہو گئی، اور حضور نے تیاریوں کا اعلان کر دیا کہ ان پر اٹیک کرنا چاہیے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اگر تحقیق کے بغیر کوئی تم ایکشن لے لو گے اور اقدام کر لو گے تو ہو سکتا ہے ندامت کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں پھر کچھ نہ رہے۔ لہذا حضور نے یہ حقیقت حال سامنے آئی تو میں نے اسی لیے بھی خاص سنایا کہ ہمارے پاس
بہت سارے مواقع پر اس لائن کی صورتحال بنتی ہے کہ ہم کوئی اچھی نیت سے آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو برا سوچ لیتے ہیں کسی کے کان بھرنے کی وجہ سے اور کسی کے کچھ کہنے کی وجہ سے۔ اسی لیے جب کوئی خبر کسی کے تعلق سے ملے، اس کے لیے لازمی ہے، قرآن کا حکم ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق جس سے متعلق خبر ہے بالراست اسی سے کرنا آج کے زمانے میں زیادہ مفید ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ طے کی طرف بھیجا تھا۔ ان کا ایک بت تھا فلس جس کا نام تھا، اس کو توڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توڑا، وہاں کے قیدی اور وہاں کے لوگوں کو پکڑ کر مدینہ لایا۔ اسی میں سے حاتم الطائی تھا، اس کی بیٹی تھی صفانہ، وہ بھی قید ہو کر حضور کے پاس آئیں۔ 3 دن اس نے حضور سے رحم کی درخواست کی، حضور نے انہیں معاف کیا، ان کو سواری دی اعزاز و اکرام کے ساتھ، ایک جوڑا ان کو دیا اور واپس کیا۔ اور صفانہ ہی تھی جنہوں نے واپس جا کر عدی سے کہا تھا، عدی ابن حاتم الطائی سے، کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کوئی بادشاہ نہیں، وہ ایک نبی ہیں۔ اور عدی ابن حاتم الطائی حضور کے پاس آئے تھے، حضور نے ان کا اکرام کرتے ہوئے کافی لمبی چوڑی حضور کی ان سے بات ہوئی تھی۔ لیکن یہ سنانا ہے بنیادی بات کہ حضرت عدی نے حضور نے کہا تھا کہ عدی تم اسلام لانے کے لیے کیوں ہچکچا رہے ہو، میں تمہیں بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں۔ کہا تم اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ تم کہتے ہو کہ ان کے ماننے والے بڑے کمزور لوگ ہیں، اور میں نے تو بادشاہوں کا روب، ان کی شان و شوکت دیکھی ہے۔ کہا سنو پھر، ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے ایک ہودج میں بیٹھ کر خاتون نکلے گی اور راستے سے گزرتے ہوئے مکہ آ کر طواف کرے گی، حج کرے گی اور واپس جائے گی۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور سنو، کسریٰ فتح ہوگا، اور اگر تیری لمبی عمر ہوئی تو ان میں سے ہوگا جو کسریٰ فتح کریں گے۔ اور اگر تیری لمبی عمر ہوئی تو ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا، لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ عدی کہتے تھے کہ میں نے اس عورت کو بھی دیکھا، اور میں وہ تھا جس نے کسریٰ کے محل پر اسلامی پرچم کو لہرایا، اور اگر میری زندگی یا او لوگوں تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم یہ بھی منظر دیکھو گے کہ لوگ مال لے کر نکلیں گے لیکن قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ادھر حضور کو اطلاع مل رہی تھی کہ روم کے علاقے میں، رومن امپائر اور ہرقل کے علاقے میں موتا کی جو لڑائی ہوئی ہے، اور موتا سے جو ہاتھا پائی عرب سے ہوئی ہے، ایک طرف ہرقل کو یہ سیاسی اعتبار سے دھچکا لگا کہ جو عرب، یمن وغیرہ کا علاقہ ہمارے ماتحتی میں تھا اور یعنی ہمارے نیچے تھا، ماتحتی میں ان کی زندگی چلتی تھی، اب یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ بات تھی کہ جتنے لوگ وہاں اسلام لا رہے تھے، جو وہاں پر مومن بن رہے تھے، ان پر زیادتیاں بھی ہو رہی تھیں۔ اس لیے مدینہ کی طرف ہرقل نے پیش قدمی کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مدینہ کی ریاست ابھی ایک کمزور ریاست ہے، کوئی بہت زیادہ طاقتور نہیں بنی ہے، لیکن ان کی شاخیں یمن تک چلی گئی ہیں، اور یہ سارے عرب کے اوپر اپنا کنٹرول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے، اور ابھی ابتدائی ان کا وقت ہے۔ اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ ہمارے مقابل میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر ہم کو ٹکر دے گی، لہذا ان کے مضبوط ہونے سے پہلے ان پر حملہ ہونا چاہیے، اور ان کے مضبوط ہونے سے پہلے ان کی اینٹ سے اینٹ بجانی چاہیے۔ اسی نیت سے ہرقل نے ایک فوج تیار کرنے کا حکم دیا، جس میں اس کا ساتھ غسانیوں نے بہت زیادہ دیا، جو غسانی عرب تھے ان کو بھی جمع کیا، اور ایک بڑی فوج اس نے تیار کی مدینہ پر حملے کی نیت سے۔ ادھر مدینہ میں اطلاع ملی کہ غسانی اور ہرقل مل کر مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اس کا اثر یہ تھا کہ مدینہ میں دھچکا لگا ہوا رہتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کوئی کھٹکا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ غسانیوں نے حملہ کیا ہے۔ اسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا، کسی بات پر ناراض ہو کر 1 مہینہ چھت پر گھر کے یعنی فرسٹ فلور پر حضور اپنے کمرے میں روپوش ہو گئے تھے، نماز کے لیے آتے اور سیدھے چل جاتے، کسی بیوی سے بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرماتے ہیں اسی قصے میں کہ جب میرے پارٹنر نے مجھے اطلاع دی کہ حضور نے اس طرح کا قسم کھا لی ہے، تو مجھے
وہ جب آیا میرے پاس تو اس نے کہا کہ عمر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری زبان سے یہی نکلا کہ کیا غسانی اور ہرقل نے حملہ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بڑا مسئلہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ حضور نے اپنی بیویوں کو شاید طلاق دے دی ہے۔ 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ان کی بعض باتوں اور مطالبوں کی وجہ سے ناراض ہو کر ان سے قطع تعلق کیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات بھی اتاری کہ آپ اپنی ان بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر دنیا اور اس کا مال و متاع چاہیے تو لے لو اور میں تمہیں رخصت کر دوں، طلاق دے دوں، اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو جو زندگی گزر رہی ہے اسی زندگی میں صبر و شکر کے ساتھ آگے بڑھو، کہ یہی یعنی خاندان، یہی جو ہے سو نبوت اور نبوت کے گھروں کی علامت ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، اس کا تفصیل یعنی مختصر میں اس کا یہی ہے۔ 1 مہینے کے بعد حضور نیچے اترے اور اپنی بیویوں سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ یہی وقت تھا جب حضرت عمر ملنے کو حضور کے پاس گئے، حضور کو دیکھا ان کے کمرے میں ایک چادر یعنی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، تو حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ حضور یہ فارس اور ایران کے بادشاہوں کی یہ نعمتیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کے لیے یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر کب تجھے ہوش آئے گا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ اس دنیا کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، مال و دولت کوئی بہت عزت کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل رہی تھی کہ ہرقل ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہ رہا ہے۔ حضور کی سیاست اور حضور کا جو ایک بہترین، حضور منتظم تھے اور حضور ایک بہترین قائد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کبھی بھی اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتی تھی، اور نہ اس نے دیا ہے کہ آپ مدینہ میں رکے رہیں اور اس کے آنے کا انتظار کریں، کیونکہ دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا تھا۔ ابو عامر فاسق، جس کا تذکرہ ہم نے احد کی لڑائی کے وقت کیا تھا، جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا اور راہب کہلاتا تھا، اور وہ مکہ گیا تھا، وہ احد اور خندق کے بعد ادھر شام چلا گیا تھا، اور ہرقل سے اس نے اپنے تعلقات مضبوط کر کے دوسری طرف مدینہ کے منافقوں سے اس نے اپنے تعلقات بنا لیے تھے، اور ایک بڑی کارروائی منافقین کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ وقت تھا کہ منافقین اب جو برسوں سے دل میں لے کر بیٹھے تھے حضور کے خلاف کوئی موقع ملے اور وہ کوئی کارروائی کریں، یہی ایک بہترین چانس منافقوں کے لیے تھا کہ ہرقل ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف آنے والا ہے۔ ابو عامر فاسق کے ذریعے سے اطلاع ملی، انہوں نے سوچا کہ جب وہ یہاں آ کر حملہ کرے گا تو اندر سے ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے قباء کے علاقے میں، مسجد قباء کے قریب ہی میں ایک جگہ خریدی اور اس جگہ کو مسجد بنایا، اور مسجد بنا کر حضور سے کہا جب حضور تبوک کی طرف جا رہے تھے کہ حضور یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ ہم آپ کی برکت لے لیں۔ اور یہ اصل ٹھکانہ تھا منافقوں کی چالوں کا اور سازشوں کا۔ یہاں وہ ہتھیار جمع کر رہے تھے تاکہ ہرقل جب مدینہ پر اٹیک کرے گا تو اندر سے یہ خونریز معرکہ کر کر مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے یہ ساری شکلیں تھیں، یعنی ان کی اطلاع تو نہیں تھی کہ یہ ٹھکانہ بنا رہے ہیں، لیکن منافقوں سے تو بہرحال حضور واقف تھے، لہذا حضور کی سیاست اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی حکمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کا تقاضا یہی تھا کہ حضور ہرقل کو مدینہ آنے نہ دیں، بلکہ خود اس کے اوپر آگے چل کر اٹیک کریں تاکہ کم از کم ان اندر کے دشمنوں سے حفاظت رہے اور مقابلہ مدینہ کے باہر ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ 40,000 کا ایک زبردست لشکر غسانی عربوں کے ساتھ لے کر ہرقل چلا ہے اور بلقا نامی جگہ تک وہ آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطعی اٹیک اور اقدام کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے عمومی نفیر کا اعلان کیا کہ نکلنا ہے۔ یہ زمانہ بڑا سخت زمانہ تھا، ایک طرف تو گرمی بہت زیادہ تھی اور دوسری طرف مدینہ والوں کا جو سارا ڈیپینڈ تھا وہ کھجوروں پر تھا، تو کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا۔ اچھے لوگ ایسے موقع پر پریشان تھے کہ گرمی کی سختی اسے، اور دوسری طرف باغات کے پکنے کا وقت، لہذا کچھ لوگ آگے پیچھے ہوئے، لیکن جو پکے ٹھکے تھے وہ آگے بڑھے۔ اور ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی چندے کا بھی اعلان کیا،
لہذا جو جانثار تھے، حضور کے اشاروں پر جانے قربان کرنے والے تھے، انہوں نے اس موقع پر بڑی بڑی مثالیں بھی پیش کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو جھاڑو لگا کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت عمر ان کے پیچھے پیچھے پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بس آج کوانٹٹی میری زیادہ تھی، مقدار زیادہ تھی، تب میں سمجھ گیا کہ آج ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب ہم پہنچے تو حضور نے سوال کا رخ بدل دیا۔ ہمیشہ پوچھتے تھے کیا لے کر آئے ہو، اب حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ مجھ سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو میں نے کہا حضور آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا ہوں، اور میں یہی سمجھ گیا کہ اللہ کے ابوبکر سے میں مقابلے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری جھاڑو لگا کر آئے گھر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کہ آپ ابوبکر سے اللہ کا سلام کہیے اور ان سے کہیں کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا اس حال میں راضی ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہنے لگے میں کیسے اپنے اللہ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی سخاوت کی گویا دریا بہا دیا تھا۔ حضرت عثمان کا ایک قافلہ تھا جو تجارت کے لیے جانے والا تھا، جس میں 200 اونٹ اور 200 اوقیہ چاندی یعنی 29.5 کلو چاندی تھی۔ حضرت عثمان نے پہلے مرحلے میں تو وہ سارا کا سارا حضور کے سامنے لا کر دے دیا، 200 اونٹ کجاوے کے ساتھ اور 29.5 کلو چاندی۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ کجاوے کے ساتھ پھر پیش کیے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار یعنی 5.5 کلو کے قریب سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 1000 دینار کو دیکھتے اور اچھالتے اور کہتے کہ اے عثمان آج کے بعد چاہے جو عمل کر لے اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ چاندی یعنی 29.5 کلو جو ہے سو چاندی لے کر آئے، اور اسی طرح اور بھی صحابہ کرام نے بے مثال اپنے چندے اور بے مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مظاہرے کیے۔ انہی میں ایک واقعہ ان صحابی کا بھی ملتا ہے جو معذور تھے، انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے پاس اس کے باغ کو پانی پلانے کا کام کیا، ایک آدمی کے پاس ایک باغ کو پلانے کا کام کیا، اور اس کے بعد کچھ کھجوریں لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کھجوروں کو پیش کیا جو مٹھی بھر تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہی کھجوروں کو اس سارے مال پر بکھیر کر دعا کریں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو مٹھی میں لیا اور سارے مال پر بکھیر کر کہا کہ یا اللہ اس سارے مال کو ان کھجوروں کے بدلے قبول فرما لے۔ بہرحال جس نے جتنا اپنا جذبہ اور شوق دکھانا تھا وہ دکھاتا چلا گیا، اور یہ قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے کے لیے نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا یہ لشکر تھا جو جمعرات کے دن مدینہ کو چھوڑ کر نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں مدائن صالح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو دیار سمود تھے، یعنی جہاں پر قوم سمود پر عذاب آیا تھا اور قوم سمود کی بستیاں تھیں۔ جب وہاں سے حضور گزر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے پہنچے، کچھ نے کنووں سے پانی نکال کر آٹا گوندا تھا، کچھ نے پانی لیا تھا۔ حضور جب وہاں پہنچے تو کہا کہ سارا پانی پھینک دو سوائے اس کنویں کے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، بس اس سے پانی پیو اور اس کا پانی لو، باقی جو آٹا بھی گوندا ہے اس کو بھی جانوروں کو کھلا دو، اس کو نہ کھاؤ۔ اور پھر اس عذاب کی جگہ سے کہا تھا کہ جلدی گزر جاؤ اس بستی سے، خود حضور بھی یہاں سے جلدی سے گزر گئے۔ اور پھر راستے میں ایک جگہ صحابہ کو پانی کی ضرورت پیش ہوئی تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور پانی کا کچھ مسئلہ حل کریں، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش برسی اور پانی کا انتظام ہوا۔ پھر راستے میں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک کر تبوک کے قریب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم ظہر سے پہلے پہلے تبوک پہنچ جاؤ گے، وہاں ایک چشمہ ہے، اس میں کچھ پانی ہے،
اس پانی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آگے جو تھے وہ پہلے پہنچے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نامی جگہ پر خود پہنچے۔ اسی چشمے کو جس چشمے سے بس تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا، حضور نے چلو میں جمع کر کر کے ایک برتن میں لیا، اس سے ہاتھ منہ دھوئے اور دھونے کے بعد کہا کہ اس پانی کو اس چشمے میں ڈال دو۔ جیسے ہی اس پانی کو اس چشمے میں ڈالا گیا تو وہ چشمہ ایسے ابلا کہ 30,000 کا لشکر اس پانی کے لیے کافی ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا کہ اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ اسی جگہ پر بڑے بڑے باغات ہیں اور یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو چکا ہے۔ حضور یہاں پہنچ کر حضور نے قیام کیا۔ ہرقل اپنی فوج کے ساتھ جو چلا تھا وہاں سے، وہ بلقا سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا رعب ان کے اوپر طاری ہوا اور ایسا زبردست ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا کہ اس کی ساری فوج وہیں پر اطراف کے علاقوں میں بکھر گئی اور وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 20 دن قیام کیا اور رومیوں کی بالکل بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر آئیں۔ 20 دن کا قیام مستقل رہا، لیکن ان 20 دنوں میں بھی کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا اور بلقا کے قریب ہی سے یہ ساری کی ساری فوجیں ہرقل اور رومیوں کی وہیں سے واپس لوٹ گئیں اور لڑائی کی اس موقع پر نوبت نہیں آئیں۔ 20 دن کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب واپس آ رہے تھے تو کچھ واقعات راستے میں بھی ہوئے۔ منافقین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں چلے تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے 17-18 لوگ تھے جنہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ لڑائی کے وقت مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، یا اگر وہ موقع مل جائے کہ حضور اکیلے ہمیں مل جائیں تو ہم حضور کو قتل کر ڈالیں گے۔ لہذا رستے میں ایک موقع ان کو ملا کہ ایک گھاٹی سے حضور گزر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال، بس یہ دو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ 15 لوگوں نے منہ پہ ڈھانٹے باندھے اور پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا، حضور نے بھی ان کی سازش کو سمجھا۔ حضرت حذیفہ سے کہا کہ اپنی ڈھال سے ان کے منہ پر مارنا شروع کرو، گرتے چلے جائیں گے۔ حضرت حذیفہ جب ان کے اوپر بپھرے ہوئے شیر کی طرح پلٹے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ عافیت اسی میں ہے کہ بھاگا جائے ورنہ ہمارے نام اور راز فاش ہو جائیں گے۔ یہ دوڑ کر پھر لشکر کے اندر جا ملے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے حضرت حذیفہ سے کہا تھا کہ ان میں سے جو مارنے آئے تھے یہ کون کون منافق تھے اور ان کے نام کیا کیا ہیں اور مدینہ میں کتنے کتنے منافق ابھی ہیں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے کہ حضور نے منافقوں کی نام اور ان کی لسٹ حضرت حذیفہ کو بتائی تھی۔ مدینہ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ذی آوان پر آئے تو وہاں حضور کو اطلاع ملی کہ جہاں قباء مسجد کے مقابل میں مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد زرار ہے، یعنی تفریق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور منافقوں نے اپنی خباثتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے۔ آپ نے جو ان کو چلتے وقت وعدہ کیا تھا کہ واپسی میں آ کر نماز پڑھوں گا، اس وعدے کا کوئی پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کو ڈھا دیں اور اس مسجد کو ختم کر ڈالیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن دخشم کو اور معان ابن عدی کو وہیں سے قباء کی طرف بھیجا کہ جائیں اور فوراً اس مسجد کو توڑ کر اس کو جلا دیں۔ یہ دونوں وہاں پہنچے اور اس مسجد کو توڑا اور اس کو جلایا، اور اسی کے بارے میں قرآن اترا، آیتیں اتری، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار یعنی تفریقے اور انتشار کے لیے مسجد بنائی تھی مومنوں کے درمیان، وہ تو کفر کی ایک چال تھی۔ اس کے مقابل میں جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے یعنی مسجد قباء، یہ مسجد زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ حضور آپ اس میں نماز پڑھیں، اس لیے کہ اس میں بعض ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو اور نظافت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی طہارت و نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اس جگہ کو جب جلایا گیا، ختم کیا گیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس عمل کی نحوست اس جگہ پہ ایسی پڑی کہ یہاں پر رہنے والے ایک صحابی کو حضور نے یہ گھر بعد میں دیا تھا، وہ فرماتے ہیں کچھ دن میں یہاں رہا
تو میری کبوتریوں نے کبھی انڈا تک نہیں دیا، میری مرغیوں نے کبھی انڈا تک نہیں دیا، اور میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو زندہ نہیں رہا، اور حمل میرے بیوی کا کوئی قائم نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا کہ اس جگہ کے اندر یہ نحوستیں جو اللہ اور اس کے نبی کے خلاف استعمال کی گئی ہے۔ اس غزوے سے واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے مدینہ کو دیکھ کر کہا تھا ہذہ طابہ، یہ ہے پاکیزہ شہر، اور احد کو دیکھ کر کہا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور کی زندگی کا یہ آخری غزوہ تھا جس میں حضور نکلے تھے، تبوک جسے کہتے ہیں، اور حضور کا لمبا سفر گویا کسی غزوے کے لیے یہی ایک تبوک کا ہوا تھا۔ اس سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف اپنے نبوت کے بعد کسی غزوے کے عنوان سے نہیں گئے تھے۔ اس غزوے میں منافقین تھے جو گرمی اور باغات کے پکنے کے بہانے کا عنوان لے کر، بعض ایسے تھے جنہوں نے حضور سے ملنا بھی پسند نہیں کیا، ایسے ہی نکل گئے اور آئے نہیں۔ بعض منافقین وہ تھے جنہوں نے جھوٹے موٹے اعذار بیان کر کے اپنی جان چھڑا لی تھی، لیکن بعض مسلمان ایسے تھے جو سچے پکے ایمان والے تھے لیکن سستی اور کاہلی میں وہ نہیں جا پائے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بعد میں چلے گئے، اور کچھ ایسے تھے جو ٹال مٹول میں آخرکار نہیں ہی جا پائے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور واقعہ ہے جن کے بارے میں قرآن بھی اترا، کعب بن مالک اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال بن امیہ کا۔ کعب بن مالک نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ پیچھے رک گئے تھے، اور واپس جب حضور آئے تو حضور کے سامنے پہنچے، حضور نے کہا کیوں رکے تھے؟ کہا حضور آج جھوٹ نہیں بولوں گا، بس بات یہ ہے کہ ایسے ہی رک گیا، میں کوئی منافق بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اب تمہارا معاملہ اللہ پر ہے۔ 50 دن ان تینوں کا بائیکاٹ ہوا، بعد میں آیتیں اتری لقد تاب اللہ علی النبی والذین آمنوا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، کہ ان لوگوں کو اللہ نے معاف کیا ہے اور حضور نے ان کی برات کا اعلان کیا تھا۔ اس سال بھی کچھ واقعات پیش آئے تھے جس میں سے 9 ہجری کے اندر اسحمہ جو تھا حبشہ کا بادشاہ، اس کا انتقال ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو حضور کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کا بھی معاف کرنا بیٹی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی انہی سے ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ کے بعد حضور نے ان کو اپنی یہ بیٹی دی تھی، ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا۔ اس پر حضور نے کہا تھا کہ اے عثمان، اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اسی سال سود کی حرمت کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور قرآن اترا، اور اسی سال عبداللہ ابن ابی کا بھی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی مرا۔ اور اس سال جو حج تھا 9 ذی الحجہ کا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کروا دیا۔ اس میں اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک اب حج نہیں کرے گا، اور بیت اللہ کا ننگا ہو کر طواف نہیں کیا جائے گا، اور پھر جن کو جو مہلتیں دی گئی تھیں ان کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ اب اس مہلت کے بعد جزیرۃ العرب کے اندر، حدود حرم کے اندر کوئی مشرک اور کوئی بے ایمان والا اب نہیں رہ سکتا۔ ان کو ان کی مہلتوں کے ساتھ 4 مہینے اور 9 مہینے کے اعتبار سے جن کی جتنی مہلت تھی ان کے لیے وہ اعلان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آئندہ سال 2-3 چیزیں ہوئی 10 ہجری میں۔ ایک تو وفود کثرت سے آئے، حجۃ الوداع ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وفات ہوئی۔ ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسط میں کر دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔